بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو اسم اعظم یا لطیف کے فضائل اور معارف و حقائق سے متعلق آگاہ کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لطیف لطف سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں بندوں پر مہربانی کرنا، اور لطیف اس ذات اقدس کو کہتے ہیں جو تمام امور کی حکمتوں اور اسرار سے واقف ہو اور آنکھوں سے اس کا ادراک ممکن نہ ہو، اور جہت و جانب اور مکانیت سے منزہ و پاک ہو، جس کے لیے کوئی حد نہ ہو اور نہ انتہا ہو، جس کا عقل و فہم ادراک نہ کر سکے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ لطیف وہ ذات ہے جو بندے کی مصیبتوں اور غموں کو فوراً اور بہت جلد دور فرما دیتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے لطف کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں حصول سعادت کے اسباب پر آگاہ کر کے ان کے استعمال کی توفیق دی۔ مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ لطیف وہ ذات ہے جو ہر ایک مشکل کو آسان بنا دے اور ہر ایک ٹوٹے ہوئے کو جوڑے۔ لطیف وہ ذات ہے جو ابتدا میں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور انتہا میں اس کو پایا قبول بخشے۔ اور بعضوں نے یوں تفسیر کی ہے کہ لطیف وہ ذات ہے کہ باوجود والی ہونے اور طاقت رکھنے کے عیوب پوشی کرے اور اپنی عطا سے غنی کر دے۔ یا لطیف اسم اعظم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم ہی کا مظہر اس کی تمام صفات ہیں، اور تمام نظام کائنات اس کے لطف کے تحت ہی چل رہا ہے، یعنی اللہ کا لطف نہ ہو تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ باعث وجود کائنات اس میں یا لطیف ہی ہے، اور یا لطیف کا سب سے بڑا مظہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ اپنے لطف خاص کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس لیے اسم اعظم یا لطیف پڑھنے سے حمد اور نعت، عبادت اور درود دونوں ادا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، چونکہ اس قرب سے بڑی اور عظیم چیز اور درجہ کوئی نہیں، اور قرب حق ہی سب سے اعظم درجہ ہے۔ اور اسم یا لطیف کا نتیجہ چونکہ قرب حق ہے، اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم یا لطیف کے فضائل و خواص بیان کرتے ہوئے اولیاء کرام و مشائخ و اعظام کے قلم نہیں تھکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لطف کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم یا لطیف کے فضائل و خواص کی بھی کوئی حد اور انتہا و شمار نہیں ہے۔ شمس المعارف میں اسم اعظم یا لطیف کے مناقب بیان کیے گئے ہیں کہ اسم اعظم یا لطیف قبولیت دعا میں نہایت زود اثر ہے، سختی اور رنج دور کرتا ہے، قیدیوں کی رہائی اور سخت مریضوں کی شفا کے لیے مفید ہے۔ جو کوئی کسی حاکم کے قبضہ میں ہو یا اپنے نفس کا بندہ ہو، اگر بکثرت اسم اعظم یا لطیف کا ذکر کرے گا تو نجات ہوگی۔ شمس المعارف ہی میں وارد ہے کہ اسم اعظم یا لطیف کے فوائد سختی میں رنج دور کرنے کے لیے زود اثر ہیں۔ نتائج اس کے جلد ظاہر ہوتے ہیں۔ اس اسم کے ذاکر کے جسم یا نفس میں کوئی علت ہو تو اثناء ذکر ہی میں وہ جسمانی یا روحانی مرض دور ہو جاتا ہے۔ اس اسم کے ذاکر کے دل میں جو خیال ہو وہ صورت بن کر اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح روشن ہوتی ہے اور پھر مزمحل ہو جاتی ہے۔ اس اسم میں بڑے بڑے عجیب و غریب راز پوشیدہ ہیں۔ امام احمد بن علی بونی شمس المعارف ہی میں فرماتے ہیں کہ اسم اعظم یا لطیف رنج و غم دور کرنے اور سختیوں سے نجات پانے کے لیے بہت پرتاثیر ہے۔ اس اسم کے موکل کا نام افعیل ہے، جس کے تحت 4 موکل ہیں، جن میں ہر ایک 129 صفوں کا کاربرتاز ہے، اور ہر صف میں 129 فرشتے ہیں جو خلقت میں مہربانی و لطف و عام کرتے ہیں اور ملائکہ رحمت سے مدد لیتے ہیں۔ اسم اعظم یا لطیف کے ذاکر کے پاس موکل آ کر اس کو 2 خلعتیں پہناتا ہے، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ باطنی خلعت سے اللہ تعالیٰ کی عنایت نازل ہوتی ہے، اور ظاہری خلعت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسم اعظم یا لطیف کا ذاکر لطف الہی حاصل کرتا ہے اور تقرب الہی ہی میں پہنچتا ہے۔ اس اسم کے ذاکر سے نفسانی خطرات اور خواہشیں دور ہو جاتی ہیں، اور اس اسم کے ذاکر اعداد بسائط کے تحت 16641 ہیں، اور اس کے موکل کا نام قطعیل ہے۔ جو کوئی اسم یا لطیف کا بکثرت ذکر کرتا ہے تو وہ موکل اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ اے اللہ، تیرے فلاں بندے نے تیرا اسم یا لطیف پڑھا ہے، مجھے اس کی مدد کی اجازت دے، تو اس کی اجازت حاصل ہوتی ہے، تو وہ ذاکر کے پاس خواب یا بیداری میں ذاکر کی حاجت روائی کرتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا لطیف دور اول اور عوالم زحل پر حکومت چلاتا ہے۔ جس خیر و شر کے لیے اسم یا لطیف پڑھ جائے اس کو کارآمد ہے، جس کے کام بند ہوں وہ بکثرت پڑھے تو مشکل کشائی ہوتی ہے۔ شقاوت اور بدبختی کے خاتمے کے لیے اس اسم اعظم یا لطیف کا ذکر اکسیر اعظم ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص
جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور گزارش کی کہ مجھے بیعت فرما لیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا۔ اس نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ یا لطیف 1.25 لاکھ کا نصاب پورا کر کے آؤ۔ وہ چند روز بعد پھر حاضر ہوا تو آپ نے اسے بیعت فرما لیا۔ اس نے سبب تاخیر پوچھا تو ارشاد ہوا کہ تمہاری پیشانی میں شقاوت اور بدبختی کی علامت موجود تھی، جو اب یا لطیف کی برکت سے دور ہو گئی ہے، لہٰذا اب تم اس سلسلہ عالیہ کی برکات سے صحیح طور پر فیض یاب ہو سکو گے۔ شیخ ابو بکر کتامی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نفیس کتاب المنہج الحنیف فی تصریف الاسماء تعالی لطیف تالیف کی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا لطیف میں ایک ساتھ مشغول رہنا فوری غم دور کرتا ہے اور خوشی لاتا ہے، نازل ہونے والی بلا ٹالتا ہے اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ابجد کے لحاظ سے اس کے اعداد کو اتنے ہی اعداد سے ضرب دی جائے اور اس کا حاصل ضرب کا ورد کیا جائے تو اس کے جواز میں سلف صالحین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ نتائج مجرب، صحیح علاج اور جلد عروج حاصل ہوتا ہے۔ شمس المعارف میں امام احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن منظر کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو وہ میرے پاس آیا اور اسما کی تعلیم حاصل کرنی چاہی۔ کشف ربانی سے مجھے معلوم ہوا اور میں نے اس کی پیشانی پر لکھا دیکھا کہ اس کو سولی ہوگی۔ یہ بات دیکھ کر میرے نفس نے قبول نہ کیا کہ اس کو تعلیم کروں۔ پھر میں نے استخارہ کر کے اس کو اس میں یا لطیف کو 90,000 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جب اس نے اتنی تعداد کو پورا کر لیا، خواب میں دیکھا کہ حاکم وقت نے اس کو قتل کر دیا ہے اور یہ مر گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو غسل دے کر دفن کر دیا ہے۔ پھر وہ نیند سے بیدار ہو کر ڈرتا ہوا کانپتا ہوا میرے پاس آیا۔ اب جو میں نے اس کی پیشانی کو دیکھا تو وہ بات نہ پائی بلکہ نور سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا خواب مجھ سے بیان کیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ذکر اور اسماء اس کو تلقین کیے، یہاں تک کہ وہ اولیاء کاملین میں سے ہو گیا۔ اس میں یا لطیف کے بے شمار فوائد اللہ کے ولیوں نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ پاکستان کے جیش محمد کے امیر مولانا مسعود اظہر کا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ مولانا مسعود اظہر ایک وقت تھا کہ وہ انڈیا کی قید میں تھے اور ایک عرصے کے بعد وہاں سے رہائی حاصل ملی ان کو۔ مولانا مسعود اظہر نے ایک کتاب لکھی ہے لطف اللطیف، جس کا نام لکھا ہے۔ اس میں مولانا مسعود اظہر نے اس میں یا لطیف کی برکات کے متعلق بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں یا لطیف کے ورد ہی کی سبب ان کو انڈیا کی قید سے رہائی حاصل ہوئی۔ تو بے شمار فوائد اس میں یا لطیف کے ہیں۔ بہت سے اولیاء کرام نے اس میں یا لطیف کے فوائد بیان کیے ہیں۔